ابھی قطر میں موجود امریکن اڈے پر حملہ ہوا ہے، تو کیا سمجھتے ہیں قطر ایران کا دوست ملک بھی ہے، کیا اس سے قطر میں موجود لوگوں کو بھی نقصان ہو سکتا ہے، اور کیا ایران قطر سے دور بھی جا سکتا ہے؟ اس پر کیا کہیں گی؟ آسمہ شرائی صاحبہ، کیا اب ہم میری آواز سن پا رہی ہیں؟ آسمہ صاحبہ سے رابطہ بحال کرنے کی کوشش کریں گے۔ عابد لطیف صاحب، یہی سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گی۔ سوری، آپ کی آواز کٹ گئی تھی، ذرا پلیز ریپیٹ کیجیے گا۔ ہیلو جی، آپ کی آواز کٹ گئی تھی، کائنڈلی ریپیٹ کیجیے گا کوشچن۔ ٹھیک، فیض الرحمان صاحب صحافی واشنگٹن سینئر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر، ابھی جو کشیدہ صورتحال چل رہی ہے اسی پر ہم بات کر رہے ہیں، اور اسی حوالے سے ہم آپ سے بھی جاننا چاہیں گے کہ اب ایران کی جانب سے یوں ریٹیلیٹ کیا گیا ہے، کیا کہیں گے اس پر؟ یہ بہت سنگین صورتحال ہے، ظاہر اس کو توقع تو کی جا رہی تھی، اور ایران نے بالکل واضح بھی کر دیا تھا بار بار کہ ہم اس کا بھرپور جواب دیں گے، اور سخت اور انتہائی خطرناک نتائج کی بات بھی کی تھی انہوں نے، اور وہ کر دکھایا۔ یہ جو قطر پہ ظاہر ہے ان کا اس سے پہلے بھی ہے کہ یہ تفسیر میں نے کہا تھا کہ ان کے پاس ابھی جو شارٹ رینج مسلز ہیں وہ اس وقت ان کے پاس بہت بڑا ایک اسٹاک پائل ہے اس کا، اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ اور اب تک انہوں نے وہ استعمال نہیں کیے، تو یہ تمام جو امریکی انٹرسٹ ہیں یا ٹارگٹس ہیں بالکل اس کے قریب اور پرشین گلف کے آس پاس، تو اب لگتا یہ ہے کہ ان کو نشانے لب پہ رکھنے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ اور خطرناک صورتحال اس لیے بھی ہے کہ امریکہ نے بھی، خود صدر ٹرمپ نے جب بات کی تھی کہ ہم نے حملے کر دی ہیں 3 نیوکلیئر سائٹس پر، تو انہوں نے اس وقت یہ کہا تھا کہ اگر ایران نے ریٹیلیٹ کرے گا تو اس کو شدید اس کے نتائج نکلیں گے۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ اب اس وقت صورتحال کہاں جاتی ہے، لیکن بہرحال یہ خطے کے لیے اس وقت انتہائی خطرناک صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ بالکل، خطے کے لیے انتہائی خطرناک صورتحال ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سر دیکھا جائے تو ہر طرف سے انہیں نیگوسیشن کرنے کا بھی کہا جا رہا ہے، مذاکرات کے ٹیبل پر لانے کی بات بھی کی جا رہی ہے، تو کیا سمجھتے ہیں کیا یہ راہ ہموار ہو پائے گی اس حملے کے بعد جو ایران کی جانب سے جواب دیا گیا ہے؟ دیکھیے، ایران سے تقریباً تمام ممالک نے انکلوڈنگ پاکستان نے بھی ڈی ایسکلیشن کی بات کی ہے جی، اور ابھی جو ایک چین کا ایک نیا اسٹیٹمنٹ جو سامنے آیا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اسٹریٹ آف ہرمز یعنی آبنائے ہرمز جو ہے اس کو بند نہ کیا جائے اور وہاں پر یہ کشیدگی کم کی جائے، کیونکہ آبنائے ہرمز کا جو ون آف دی بگیسٹ بینیفیشریز از چائنا کو وہاں سے بہت زیادہ آئل اور گیس کی سپلائیز جاتی ہیں پرشین گلف سے، تو اگر ایسا ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ خود ان کی اکانومی پر اور اس پورے ریجن کی اور تمام 20% جو ہے اس کا وہاں سے سپلائیز جاتی ہیں یورپ پہ، تو اس وقت پوری دنیا میں اس وقت شدید ظاہر ہے کہ ایک انگزائٹی ہے کہ اب اگر یہ بات مزید آگے بڑھتی ہے اور تمام ممالک اگر اسی پر آمادہ ہیں، یہ اسپیشلی خطے کے، اب دیکھیے قطر پہ حملے کا مطلب یہ ہوا کہ ظاہر ہے کہ یہ صرف امریکن بیس پر حملہ نہیں ہے بلکہ قطر پہ سیلف حملہ ہے، تو اب قطر اس کو کس طرح سے دیکھتا ہے۔ اور یہی اب ایران کی کیا پوزیشن ہوگی خطے کے اندر؟ کیا جس پوزیشن پر پہلے کھڑا تھا کیا وہ پوزیشن ابھی بھی رہے گی یا اس میں کچھ چینجز آ سکتے ہیں؟ کس کی؟ ایران کی بات کر رہے ہیں؟ قطر کی؟ ایران کی جی دیکھیے باٹم لائن تو دیکھیں یہی ہے کہ اس وقت جو ایران کے خلاف جو اس وقت قوتیں جمع ہو گئی ہیں، طاقت کا توازن اگر آپ بالکل ایک حقیقت پسندانہ انداز سے دیکھیں تو طاقت کا توازن تو ان کے حق میں ہے۔ اب ایران کے پاس اس وقت کیا ہے، اور وہ پہلا سوال ہی ہم لوگوں نے یہی کیا تھا آپ ہی کی نشریات میں کہ آخر جب امریکن جب حملے کیے تھے، آخر یہ ریٹیلیشن جو ہوگا وہ کیسے ہوگا، کب ہوگا اور کس طرح ہوگا؟ تو آج آپ نے اس کا پہلا مظاہرہ دیکھ لیا ہے کہ نہ صرف یہ کہ انہوں نے باقاعدہ مسلز مارے ہیں، اپنی ٹائم پر مارے ہیں، اور قطر جو کہ ایک قریب ترین ملک ہے ان کے، اور بہت ایک شارٹ رینج مسلز اس میں استعمال ہو سکتے ہیں، وہاں انہوں نے اس کو ہٹ کر دیا ہے۔ قطر اس طرح سے پریکٹیکلی وہ بھی خود اس جنگ کا حصہ بن چکا ہے اب،
اب قطر کا اس پہ کیا رسپانس ہوگا سفارتی انداز سے، وہ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں، یہ آئندہ چند گھنٹوں میں واضح ہو جائے گا. لیکن ایران نے بہرحال یہ پیغام دے دیا ہے دنیا کو کہ وہ اس طرح سے جو بھی اس پر حملے ہوئے ہیں وہ اس کو ٹھنڈے پیٹ برداشت نہیں کرے گا، بلکہ اس پر اس کی تمام استطاعت کے مطابق اور پوری فورس کے ساتھ ریٹیلیٹ کرے گا. اور اس کا اس وقت وہی مینیفیسٹیشن، وہی مظاہرہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس نے اپنی طاقت اب وہاں پر پرشین گلف میں استعمال کرنا شروع کی ہے. اور ان کے لیے جو دوسرا بہت ایک آسان مرحلہ ہے لیکن نتائج ظاہر اس کے بہت خطرناک ہیں، اسٹریٹ آف ہارمز کو بلاک کرنا ان کے لیے کوئی اتنا بڑا کام نہیں ہے. مائنز بچھا دی جائیں گی اور اس کو ایکٹیویٹ کیا جائے گا. اور ابھی اس وقت ایکچولی جب اس وقت ہم جو بات کر رہے ہیں تو اس وقت بھی جو پرشین گلف کا جو ٹریفک ہے وہ بہت کم ہو گیا ہے. بہت جاپان نے اپنے جو شپس ہیں ان کو یا تو رک جانے کا کہا ہے یا بہت سے شپس یو ٹرن لے کے واپس جا رہے ہیں. تو بلاک کیے بغیر بھی اس جنگ کے خطرے کے پیش نظر بہت سے ٹینکرز وہاں سے یا تو واپس جا رہے ہیں یا وہ انہوں نے اس اسٹریٹ میں داخل نہیں ہو رہے ہیں. جو بند کیا جا رہا ہے اس کا صرف اور صرف خطرہ یا اس کا صرف اور صرف نقصان اسرائیل یا امریکہ کو تو نہیں، لیکن وہ تو پورے میڈل ایسٹ پہ بھی اس کے نقصان کے جو اثرات ہیں وہ سب پر ہوگا. تو کیا ایران اس چیز کو مد نظر نہیں رکھ رہا کہ وہ اپنے باقی دوست ممالک سے بھی اس بات سے دور ہو سکتا ہے؟ دیکھیے ایران کے پاس جو آپشنز ظاہر ہے اس وقت، اگر جس کو دوست ممالک کہتا ہے، میں نہیں سمجھتا کہ ایران کے پاس اتنے زیادہ دوست ہیں دنیا میں. لیکن اگر فرض کیجیے ہیں بھی تو جب تک کہ وہ پریکٹیکلی اگر اس کے ساتھ نہیں ہوتے ہیں، عملی طور پر کھڑے نہیں ہوتے ہیں، تو پھر تو وہ تو ایسا معاملہ ہے کہ جو ہم جسے کہتے ہیں کہ آل بیٹس آر آف. تو وہ پوری دنیا سے صرف وہ ریجن متاثر نہیں ہو رہا بلکہ پوری دنیا متاثر ہوگی اس کرائسس سے، اور ہو رہی ہے آلریڈی. اور اس میں صرف اسٹریٹ آف ہارمز کا ہی معاملہ نہیں ہے. یہ جو ایک خطرناک جنگ اگر اس میں اب دیکھیے جس طرح سے امریکہ کا حملہ بذات خود، اور امریکہ کو یہ امید تھی کہ شاید اب ایران کو ہم نے اتنا کمزور کر دیا ہے کہ وہاں سے ہمارے اوپر حملے نہیں ہو سکتے. اور پھر ظاہر دھمکیاں بھی انتہائی شدید دھمکیاں دی گئیں. اور پھر کچھ ایک گڈ اب یہ دیکھیے یہاں پر ایک گڈ. آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. فیض الرحمان صاحب، ڈاکٹر ماریہ سلطان دفاعی تجزیہ کار ہمیں جوائن کر رہی ہیں. میڈم کس طرح سے دیکھ رہی ہیں ایران کی جانب سے امریکہ کو ریٹیلیٹ کیا گیا ہے؟ ماریہ سلطان صاحبہ، کیا آپ میری آواز سن پا رہی ہیں؟ ماریہ سلطان صاحبہ سے رابطہ بحال کرنے کی کوشش کریں گے. عابد لطیف صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر، آپ سے میں جاننا چاہوں گی، ایران کی جانب سے، ایرانی حکام کی جانب سے یہ اب خبر سامنے آ رہی ہے کہ قطر ہمارا دوست ملک ہے اور ہمارے امریکی اڈے پر جو حملہ ہے اس کا کوئی خطرہ بھی قطر کو نہیں ہوگا. آپ کے ساتھ میں بات کروں گی. ماریہ سلطان صاحبہ سے ہمارا رابطہ بحال ہوا ہے. ڈاکٹر ماریہ سلطان صاحبہ، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. جاننا چاہیں گے اب ایران کی جانب سے ریٹیلیٹ کیا گیا ہے امریکہ کو، کیا کہیں گے اس پر؟ دیکھیں، یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت جنگ جو ہے اپنی دوسری فیز میں داخل ہو چکی ہے. اور ظاہر ہے اگر ایران نے یہ حملہ کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ڈاکٹر ماریہ سلطان صاحبہ سے رابطہ بحال کرنے کی کوشش کریں گے. آپ کو ابھی تک کی بڑی خبر دے رہے ہیں. ایران نے قطر اور عراق میں امریکی اہداف کو نشانہ بنایا ہے. غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق ایران کی جانب سے قطر کے دارالحکومت دوحہ میں 6 میزائل داغے گئے ہیں. دوحہ میں امریکی فوجی اڈے کو نشانہ بنایا گیا. قطر نے کچھ دیر پہلے ہی فضائی حدود بند کرنے کا اعلان کیا تھا. خبر ایجنسی کے مطابق یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ ایران نے 6 میزائل داغے ہیں اور یہ میزائل داغے گئے ہیں امریکی اڈوں پر. اور یہی بتایا جا رہا ہے کہ دوحہ میں موجود امریکی فوجی اڈے کو نشانہ بنایا گیا ہے. آپ کو بتا رہے ہیں خبر ایجنسی کی جانب سے یہ خبر سامنے آ رہی ہے. ایران نے قطر اور عراق میں امریکی اہداف کو نشانہ بنایا ہے. غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق ایران کی جانب سے قطر کے دارالحکومت دوحہ میں 6 میزائل داغے گئے ہیں. دوحہ میں امریکی فوجی اڈے کو نشانہ بنایا گیا ہے. قطر نے کچھ دیر پہلے فضائی حدود بند کرنے کا اعلان کیا تھا.